السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر داؤد خان ہیلتھ کیئر کی جانب سے حاضر خدمت ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جرنل انفارمیشن فار یور ہیلتھ، کہ ہیلتھ کے متعلق آپ کو نیچرل وے میں آگاہی دیں کہ آپ جو روزمرہ کی بیماریاں ہیں، مثلاً بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور اس کے علاوہ معدے کے مسائل ہیں کافی سارے، جو کہ میں سمجھتا ہوں ہر تیسرا آدمی اس میں مبتلا ہے۔ تو ناظرین، جو سٹی ایریا میں لوگ رہتے ہیں، جو میں نے کاؤنٹنگ کی ہے، اس میں زیادہ تر بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جگر کے مریض ہیں، معدہ کے مریض ہیں اور شوگر کے مریض ہیں، اور ساتھ ساتھ ہارٹ ڈیزیز میں بھی مبتلا ہیں۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ روزمرہ کے کاموں کی وجہ سے ہم سٹریس میں ہیں، ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے سٹریس میں ہیں، فنانشلی دباؤ کی وجہ سے ہم سٹریس میں ہیں، دباؤ میں ہیں، ڈپریس رہتے ہیں، تو ہمیں ذہنی سکون تو ملتا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ نیچرل وے کی طرف جائیں، تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ویکلی ایک دن ریسٹ کریں، اور ریسٹ بھی اس طریقے سے کہ آپ اپنے گاؤں چلے جائیں، ظاہری سی بات ہے ہر انسان کا کہیں نہ کہیں سے گاؤں کے ساتھ ریلیشن ہے، کیونکہ ہمارا پاکستان موسٹلی زرعی ملک ہے، اور الحمدللہ زرعی ملک ہونے کے ناطے ہمارے ظاہری سی بات ہے ہر بندے کے ریلیشنز ہیں، ریلیٹیوز ہیں، دوست ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ ایک دن گاؤں میں گزاریں اور پرسکون اور بالکل سکون دہ ماحول میں بیٹھ کے اس سے معزوز ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کمپیریزن کریں شہر کی زندگی اور دیہات کی زندگی میں، آپ کو بہت بڑا ڈفرینس نظر آئے گا، کیونکہ شہر میں ایک تو لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے ہر شخص کے پاس، پھر ہارڈ ورکنگ ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر ڈپریشن، سٹریس، گھریلو وجہ سے، کچھ اپنے ریلیٹیوز کی وجہ سے، اور کچھ فنانشلی دباؤ رہتا ہے۔ تو ناظرین، ٹاپک تو بہت لمبا چوڑا ہے، اس پہ جتنا بھی ہم آپ کو آگاہی دیں وہ بہت کم ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ شہر میں 5-7 بیماریاں ایسی ہیں، جیسے کہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہیں، تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی اویئرنیس دوں کہ اگر نیچرل طریقے کے اوپر آپ اپلائی کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کافی ساری بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ آپ ڈیلی ورزش نماز فجر کے بعد آپ کریں، تو آپ کافی ساری ان بیماریوں سے جن کا میں نے ذکر کیا ان سے بچ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو شوگر ہے تب بھی ورزش ضروری ہے، بلڈ پریشر ہے تب بھی ضروری ہے، اگر آپ کا لپڈ پروفائل ریز کر گیا ہے اور آپ کو ہارٹ کا پرابلم بتا رہے ہیں، یا کہتے ہیں فیٹی لیور ہو گیا، تو ان سب کے پیچھے ہمارا جو جرنل ذمہ دار ہے وہ ہمارا سٹامک ہے، کہ پہلے ہمارا معدہ ڈسٹرب رہتا ہے، ہم توجہ نہیں دیتے، پھر ہمارے کانسٹیپیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم توجہ نہیں دیتے، پھر سلولی ہمارے معدے کے اندر زہریلے مادے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تیسرا چوتھا شخص ایچ پلوری میں مبتلا ہے۔ اگر ہم ایچ پلوری ٹیسٹ کروائیں تو ہر تیسرا چوتھا مریض اس کا پازیٹیو آئے گا۔ تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی بھی یہی ریزن ہے کہ ہم ناقص غذا اور غیر متوازن غذا اس کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا
مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو نیچرل وے میں ایسا پرہیز بتائیں یا ایسی غذا بتائیں جس کے ذریعے آپ بہت سی بیماریوں میں جو مبتلا ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں، جیسے کہ بلڈ پریشر۔ تو بلڈ پریشر کس لیے ہوتا ہے؟ جو میں نے فیل کیا یا میری ریسرچ یہی کہتی ہے کہ آپ کا اسٹامک خراب رہتا ہے، آپ توجہ نہیں دے سے سال 2 سال 3 سال جیسا ہی ہوگا تو آپ کے جو بلڈ سرکولیشن میں چکناہٹ ریز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پروفائل چیک کرواتے ہیں لپڈ پروفائل تو اس میں آپ کا کولیسٹرول ریز ہوگا یا ٹرائی گلسرائڈ آپ کے ریز ہوں گے، یا اس میں فیٹی لیور کا آئے گا۔ اگر آپ الٹراسونالوجی کرواتے ہیں تو فیٹی لیور آ جاتا ہے، تو اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ آپ کا اسٹامک خراب رہتا ہے، آپ توجہ نہیں دیتے، تو اس کے بعد دوسرا درجہ فیٹی لیور میں آ گیا۔ ہر چوتھا شخص فیٹی لیور میں مبتلا ہے، یا ہیپاٹائٹس بی سی میں آ گیا۔ اچھا، تیسرا نمبر پہ آ جاتے بلڈ ڈائبیٹک ذیابطس کی مین ریزن بھی یہی ہے کہ آپ کا معدہ خراب ہے رہا، آپ کچھ عرصہ سال 2 سال آپ نے توجہ نہیں دی، ٹھیک، تو آپ کو آپ کی باڈی کے اندر جب زہریلے مادے نے جنم لے لیا، سرایت کر گیا، تو آپ کا جو پنکریاز ہے یا جسے آپ لبلبہ کہتے ہیں اس نے ورک چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس نے ورکنگ چھوڑی، آپ کی انسولین کی جو جسم میں مقدار تھی وہ کم ہو گئی، اور ساتھ ساتھ آپ کے ڈاکٹروں نے شوگر ڈائگنوز کر دی۔ تو جب یہ ساری چیزیں آ جائیں تو ایک بیماریوں کا آپ مجموعہ بن گئے۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ بیماریوں کے مجموعے کی طرف جائیں گے تو آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ ڈیکریز ہونے لگ جائے گا، قوت مدافعت جسے کہتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی ہومیوپیتھی کی طرف۔ تو الحمدللہ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری ہومیوپیتھی کا بیسک کیا ہے۔ ہومیوپیتھی میڈیسن لیتے ہیں جب آپ، تو یہ آپ کے ڈائریکٹ امیونٹی سسٹم کے اوپر اٹیک کرتی ہے، یعنی کہ آپ کے اپنے امیونٹی سسٹم کو اپ گریڈ کرتی ہے۔ تو ناظرین اب آ جاتے ہیں پرہیز کی طرف اور غذا کی طرف۔ تو ناظرین اس میں فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ اپنے اسٹامک کے اوپر نظر رکھیں کہ وہ صحیح ورک کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور فریش جوسز کا کریں، اور کوشش کریں کہ جہاں سے بھی آپ سبزی یا فروٹ لے رہے ہیں تو اس کی تصدیق کر لیں کہ یہ اچھی کوالٹی کا ہو، اور ساتھ ساتھ اس کا جیسے کہ آپ کو ناظرین پتہ ہے، آئے دن سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں خبریں کہ یہ گٹر کے پانی سے سبزیوں کو سیراب کرتے ہیں، اور وہ ظاہری سی بات ہے جب گٹر کی پانی سے سبزیوں کو سیراب کیا جائے گا تو اس کے اندر زہریلے کیمیکل ہوں گے۔ دوسرے جو میں نے دیکھا ہے کہ برائلر گوشت، ٹھیک، آئے دن آپ اس کے بارے میں خبریں بھی سن رہے ہیں کہ یہ ایسے زہریلے کیمیکل تیار کر کے اس کے جو خوراک دی جاتی ہے، تو خدارہ اس سے پرہیز کریں جتنا ہو سکے۔ مگر آج کل ہمارے ملک میں تو یہ ٹرینڈ ہے کہ کوئی بھی اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا، اور بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم خود اپنے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں گڑھے میں یا اندھے کنویں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین کوشش یہ کریں کہ آپ برائلر گوشت کا بائیکاٹ کریں یا استعمال کم کر دیں، تو بھی آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرا، میں سمجھتا ہوں 99% جو ڈیزیز میں ہم مبتلا ہوتے ہیں وہ ہمارے اسٹامک ہی کی وجہ سے ہیں۔ میں نے بہت سی ریسرچ کی، بہت زیادہ سارا اس پہ ڈیپلی
غور و فکر کیا تو یہاں تک پہنچا ہوں کہ ہمارا سٹامک خراب ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ناظرین اپنے معدے کا خوب خیال رکھیں، اور وہ تب بھی ممکن ہوگا جب آپ اپنا متوازن غذا لیں گے اور نیچرل طریقے سے لیں گے۔ تو ناظرین انشاءاللہ مزید بات ہوگی، کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان وے میں آگاہی دوں اور نیچرل طریقے بتاؤں۔ اس میں یہ ہوتا ہے جناب کہ اگر آپ کا سٹامک مسلسل ڈسٹرب ہے تو کچی سبزیوں کے استعمال ہے، اور خاص کر میں نے جہاں تک دیکھا ہے جو ہمارا ایک سبزی ہے کریلا، اس کا آپ جوس نکالیں، کھیرے کا جوس نکالیں، مولی کا پانی، مولی کا جوس، اور آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے گاجر فریش مل رہی ہے، تو گاجر کا جوس دن میں کم از کم ایک دفعہ، موسمی کا جوس ہے، یا آج کل فروٹر چل رہا ہے اس کا استعمال کریں۔ اور پھر آ جاتا ہے گنا، ٹھیک ہے، گنا آپ کوشش کریں کہ یہ دیکھیں جی میرے پیچھے گنے کا کھیت ہے پورا، تو کوشش کریں دیسی سٹائل کا جو گنا ہے اس کو آپ استعمال کریں، یا اس کا رو نکالیں یا جوس نکالیں، جیسے بھی ہے اس کا استعمال، تو کافی ساری جو اگر ہمارے فیٹی لیور ہے یا سٹامک کا اوپر ہے ڈسٹرب ہے، تو ان چیزوں کے استعمال سے انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، اور آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے گا۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ ساتھ ساتھ ورزش کریں، ساتھ ساتھ یہ چیزیں استعمال کریں۔ تو میں پھر ایک بار یہی کہوں گا کہ برائلر گوشت کا استعمال کم کر دیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مچھلی کا استعمال کر لیں یا چھوٹا گوشت اس کا استعمال کر لیں۔ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ سبزیاں بہتر ہے وہ استعمال کریں۔ تو ناظرین کافی لمبا چوڑا ہو گیا، آج ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دوبارہ آپ کو اسی ٹاپک پہ یا مختلف آراء سے آگاہ کروں اور آگاہی دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت، اور اگر آپ کو میری یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نت نئی اپڈیٹ مہیا ہوتی رہیں۔ تو ناظرین آج یہاں تک، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔